الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا موضوع ہے باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، رسولوں کے سردار کے فضائل بیان، ان پر اللہ کے رحمتیں اور سلام ہو۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے آیت کریمہ یہ پڑھی ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض کو بعض پر، ان میں سے کسی سے کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور بلند کیے درجے باز کے۔ رسول کی تعریف، ان پر صحائف نازل ہوئے یا اپنی امت کو کلمہ پڑھایا، جیسے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا عیسیٰ روح اللہ۔ انہوں نے اپنے کلمے پڑھائے، لیکن خود کلمہ کیا پڑھتے رہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہوئے ہیں، 365 رسول تھے، 4 مرسل ہیں جن کو کتابیں دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا ہوئی، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ پر قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ 4 مرسل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کا لقب دیا گیا، یعنی تمام انبیاء کے سردار۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں تاجدار انبیاء، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اب میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت من خیر قرونی بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ۔ ترجمہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اولاد آدم میں بہترین گروہ میں بھیجا گیا، یکے بعد دیگرے، حتیٰ کہ میں اس گروہ سے ظاہر ہوا جس سے میں پہلے سے تھا۔ فرمایا دار میں سب سے تو بڑا، تجھ سے بڑی خدا کی ذات، دہر میں سب سے تو بڑا، تجھ سے بڑی خدا کی ذات۔
قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کائنات۔ بات از بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ اب دوسری روایت پیش کرتا ہوں۔ ان اللہ اصطفیٰ میں ولد ابراہیم و اسماعیل واصطفیٰ میں ولد اسماعیل بن کنانہ، مسلم شریف۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام سے جناب اسماعیل کو چن لیا، اور اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنی کنانہ کو چن لیا۔ اب تیسری روایت پیش کرتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ینشق عنہ القبر وانا اول شافع و مشفع۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور میں پہلا وہ آدمی ہوں گا جن کی قبر کھلے گی، اور پہلا شفاعت فرمانے والا، اور پہلا شفاعت قبول کیا ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، اور میرے دائیں بائیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا حق دے گا۔ حضرت سید پیر میش رحمۃ اللہ علیہ اپنی جو نعتیہ کلام ہے اس میں کیا فرماتے ہیں شفاعت کے بارے میں؟ فرماتے ہیں یوتی کا رب کا داست ساں فتردت پوری آس اساں لجپال کرے سی پاس اساں شفاعت و شفاعت صحیح پڑھیاں۔ یعنی ہم نے صحیح بخاری میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرمائے کل قیامت شفاعت و شفاعت، میرے محبوب جس کی آپ شفاعت کریں اس کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور حضرت پیر میر شاہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا میں اللہ آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو فرمایا ہمیں امید ہے کہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں۔ چوتھی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ انا اول من یقرأ باب الجنہ، مسلم شریف۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن تمام نبیوں سے تابعین والا یعنی امت والا ہوں گا، اور میں پہلا آدمی وہ ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا۔ جنتیوں کے صفحے میدان معاشر میں 120 ہوں گے، اور 80 صفحے حضور کی امت کی ہوں گے۔ میدان معاشر ہوگا 40 صفحے باقی انبیاء کی امت کی ہوں گے۔ یہ حدیث مبارکہ میں لکھا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تمام انبیاء سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، اور پھر میری امت جنتوں میں داخل ہوگی۔ پانچویں روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی باب الجنت یوم القیامہ فاستفتحوا فیقول الخازن من انت فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیقول بکا امرت اللہ افتح لأحد قبلک، مسلم شریف۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن جنت کے دروازے پر میں آؤں گا، تو خازن جنت کہے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عرض کرے گا مجھے آپ کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولے۔ اب چھٹی روایت سنیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر
فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته صلاته فليصلي وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي فأوتيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. مسلم اور بخاری شریف کی متفق علیہ یہ روایت ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 نعمتیں وہ دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی گئی. 5 نعمتیں. ایک ماں کے راستے سے روب کے ذریعے بند کیا گیا. یعنی ایک ماں کے راستے سے مجھے کوئی ملنے آ رہا ہے, ملاقات کرنے آ رہا ہے, لیکن ایک ماں کا سفر سے پہلے اس پر ایک ہیبت اور میری روب کاری ہے. حضور کے سامنے میں کیسے پیش ہوں گا. نمبر 2, اور میرے لیے ساری زمین مسجد اور ذریعہ طہارت بنا دی گئی کہ میری امت کے آدمی کو جس جگہ نماز کا وقت آ جائے وہ وہاں پڑھ لے. پہلے امتوں میں یہ حکم نہیں تھا. پہلے امتوں کے لیے معبد تھے, عبادت مخصوص گاہیں تھیں, ان کے سوا جا کے جب نماز پڑھ ہوگی, ورنہ نماز نہیں ہوگی. گھروں میں, دکانوں میں, زمینوں میں کھڑے ہو کے وقت آ جائے تو نماز پہلی امتیں نہیں پڑھ سکتی. امت محمدیہ کو یہ حق حاصل ہوا جہاں چاہیں جگہ پاک ہو, دکان ہو, زمین ہو, مکان ہو, مسجد ہو, جہاں جائیں کعبہ شریف کے طرف منہ کر کے وضو ہو کے نماز پڑھ لیں. یہ میری امت کے لیے سہولت دی گئی. نمبر 3, میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں. مال غنیمت کہتے ہیں جب جہاد ہو اور کفار اپنا مال چھوڑ کے چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں مال غنیمت. پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے وہ مال غنیمت جو مجاہدین کو ملتا تھا وہ ایک جگہ وہ ڈھیری بناتے تھے, اس کو آسمان سے آگ آتی تھی لے جاتے تھے. لیکن امت محمدیہ کے لیے کیا کہ نبی اسلام کے لیے بھی اور آپ کے جو صحابہ ہیں ان کے لیے غنیمتیں تقسیم کی جاتی تھی. مجاہدین پر غنیمتیں وہ تقسیم کی جاتی تھی. اور حضور سے پہلے کسی انبیاء کے زمانے میں غنیمتیں حلال نہیں تھی. نمبر 4, اور مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی, بڑی شفاعت. نمبر 5, نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں, میں سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا قیامت تک. ساری زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی, پاک ہوگی اور پاک کرنے والی ہوگی. اس سے پہلے جب تک حضور کے قدم زمین پر نہیں پڑے تھے اس وقت تک یہ زمین پاک نہیں تھی, پاک کرنے والی بھی نہیں تھی. حضور آئے, اپنے قدم مبارک رکھ زمین پر رکھے اور یہ ساری زمین پاک ہو گئی, پاک کرنے والی بھی ہو گئی. پاک زمین ہو کے آپ کیا کرو, باوضو ہو کے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو جب نماز کا وقت ہو. اگر پانی نہیں ملتا یا شرعی عذر ہو کہ پانی استعمال نہیں کرتا, زخمی آدمی, پانی نہیں ملتا تو کیا کرو, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. اب ایسا کرو, زمین کی مٹی اٹھاؤ اور منہ پر بھی ملو اور بالوں پر بھی ملو. اسے کہتے ہیں تیمم. تیمم کر لو, بیمار آدمی ہے مٹی سے تیمم کر لے, یا مٹی کے جن سے تیمم کر لے. سفر میں ہے, پانی نہیں مل رہا, نماز کا وقت آ گیا ہے, فوراً تیمم کرو اور نماز پڑھ لو. تیمم سے بھی پاک آدمی پاک ہو جاتا ہے. یہ پہلی امتوں میں یہ سہولت آسانی نہیں تھی, تو امت محمدیہ میں آگے آگے تیمم کرو اور تیمم کر کے نماز پڑھو. شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں شد وجودش رحمت للعالمین
مشد او شد ہما روئے زمین. اس کو کہتے ہیں مثنوی، 2 مصرے. اور یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہ بزرگ ہوئے. شد وجودش رحمت للعالمین مشد او شد ہما روئے زمین. فرمایا میں ساری امت کا قیامت تک نبی رسول بن کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور میرے آنے کی وجہ سے زمین پاک ہو گئی. اب حضور دیکھو مدینہ شریف پہنچے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا شاہ فرماتے ہیں مدینہ شریف کی مٹی سفید نہیں تھی، جب حضور نے اس پر قدم رکھا تو مٹی سفید ہو گئی. اور دوسرا یہ شفا بن گئی. حضور فرماتے ہیں غبار المدینہ تے شفاء، مدینہ شریف کی مٹی جو ہے وہ شفا بن گئی. ایک مرتبہ سے حضور آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ حضور آگے آگے تشریف لے صحابہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. انہیں اپنے چہروں سے مٹی اڑی، ان کے چہروں پر پڑی، کپڑوں پر پڑی. صحابہ کرام نے کوشش کی اپنے چہروں سے مٹی ہٹا لیں، اپنے کپڑوں سے ہٹا لیں. حضور نے فرمایا مٹی نہ اٹھاؤ، غبار مدینہ شفاء، مدینہ شریف کی مٹی شفا بن گئی. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ساتھی روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بستۃ اوتیت جوامع الکلم فنصرت بالرعب فحلت لی الغنائم فجعلت لی الارض مسجدا وطہورا فارسلت الی الخلق کافۃ فختم بی النبیون. مسلم شریف. فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تمام نبیوں پر 6 چیزوں سے بزرگی دی گئی، مجھے جامع الفاظ دیے گئے، عیبت سے میری بدل کی گئی، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئی ہیں، میرے لیے ساری زمین مسجد اور پائے کا ذریعہ بنائی گئی ہے، اور میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور مجھ سے ہی نبی ختم کر دیے گئے. اب دیکھیں کفار مکہ جو ہیں، جب انہوں نے سنا اور پڑھا، عربی پڑھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کلام الہی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا حضرت علی مرزا ایسا کرو، یہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 آیات کریمہ کعبۃ لکھ کے کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکاؤ. کہو چوتھی ایک آیت اسی طرح کی آیت ان علوم فنون کے ساتھ، اس فساد بلاغ کے ساتھ 4تھی آیت لکھو. سب نے انتخاب کیا. رات کو ایک وسیع بلی کو کہا کہ تم یہ 4تھی آیت لکھو. وہ لکھ کے نا صبح غائب ہو گیا. اس نے کیا لکھا؟ ما ھذا کلام البشر. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے. اتنا لکھ کے بھاگ گیا. حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور کی فضیلت بیان کر رہا تھا کہ تمام انبیاء پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے فضیلتیں حاصل ہیں، اس کی تفصیل بیان کر رہا تھا. اب انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر جو بقیہ حدیث مبارکہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، افضل الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعہ پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تھوڑا سا وقت ہے، اور حافظ امجد صاحب یہ انگلش میں خطاب فرمائیں.